السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹیلی ویژن. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی قاسمی. خواتین و حضرات، آج ہم ایک بہت حساس موضوع کے اوپر کانورزیشن کرنے جا رہے ہیں. جب امت مسلمہ عید الاضحیٰ منا رہی تھی، عین اسی وقت سویڈن کے اندر ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اور ایک شرپسند نوجوان نے نعوذ باللہ قرآن عظیم الشان کے نسخے کو نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کی، اور ایک مسجد کے عین سامنے یہ واقعہ ہوا. مغرب کے اندر اسلام سے بڑھتی ہوئی نفرت، اسلام کے خلاف یہ دشمنی کا پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں. آج ہم اس سوال کو ڈسکس کریں گے کہ یہ اسلاموفوبیا، یہ اسلام سے نفرت کیوں بڑھ رہی ہے، اور اسلام کے خلاف یہ جو ایک محاذ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو محاذ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے سمبلز جیسے قرآن عظیم الشان، ہمارے انبیاء کرام، ہمارے پروفٹس، ان کے خلاف نعوذ باللہ جو ایسا نیگیٹو لٹریچر اور نیگیٹو پورٹریل ویسٹ میں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت مسلمان، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ویسٹ کو اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اٹس اے ریلیجن آف ہارمنی. آج اس ایشو کے اوپر ہم کانورزیشن کریں گے، اور دو بہت ہی زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو استاذ وقار نواز صاحب موجود ہیں، ایک انٹرنیشنل اسکول میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، یورپ میں بہت جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ویسٹ کے خود بھی کوالیفائڈ ہیں، اور اس ایشو کے حوالے سے آئی تھنک از ویری ریلیونٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ان کا کام ہے. سر، ویلکم ٹو دی شو اینڈ تھینکس اے لاٹ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ان کے ساتھ جوائن کریں خواتین حضرات ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، ستارہ امتیاز ملٹری اور ستارہ بصالت، ڈیکوریٹڈ ہمارے ہیرو ہیں، ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ ہیں، اور آفٹر ہز ریٹائرمنٹ خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کا جو میسج ہے وہ یوتھ کو متعارف کراتے ہیں. بہت سی ورک شاپس، سیمینارز رن کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اور خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ وہ جو میسج آف انٹیگریٹی، آنیسٹی اور ہارڈ ورک جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جانے جاتے تھے، وہ ویلیوز ہماری یوتھ کے اندر بھی ٹرانسمٹ ہوں اور یوتھ کے اندر وہ انکلکیٹ ہوں. آج کل لمز میں پڑھا بھی رہے ہیں. سر، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. جینٹلمین، پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عید الاضحیٰ اور ہمارے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیسٹیول ہے، اور اس موقع کے اوپر اسٹاک ہوم کے اندر یہ واقعہ ہونا اور ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن ہونا، تو واٹ آر یور تھاٹس؟ اور آئے دن یورپ میں ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں استاذ؟ اگر یہ پہلا سوال آپ کی جانب میں رکھوں تو. جی، بہت شکریہ فہد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف میں بلکہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ قرآن الحکیم سے نہایت محبت کرتی ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو ایکٹس ہیں ان کو حتی الامکان بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک چیز تو جو بات یہ ہے کہ یہ صرف قرآن شریف کی بات نہیں ہے، یہ تمام مقدس کتابیں، کہ صرف قرآن ہی نہیں ہمارے لیے سیکریڈ یا امپورٹنٹ یا وی لو اٹ. ہم ایز اے مسلم وی بلیو ان آل دا بکس آف اللہ. ہم تمام اللہ کی کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں. ہم فالو تو قرآن کو کرتے ہیں. تو اس چیز کو بہت ضروری ہے جاننا کہ کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کتاب یعنی کہ قرآن الحکیم اور جو دوسری مقدس کتابیں ہیں ان کی بھی جو احترام کرے اور ان کا خیال رکھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. مجھے اتفاق ہوتا ہے مختلف باہر کی یونیورسٹیز میں جانے کا، اور مختلف اور پاکستان کی بھی. میں ایک دفعہ ایک بڑی یونیورسٹی میں گیا، اور جن کو اپنے نام کا بڑا مان ہے، وہاں پہ انہوں نے لائبریری میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن شریف شیلف بنی ہوئی تھی. دیکھیں لائبریری میں جس کتاب کا جہاں نمبر آتا ہے وہ کتاب وہاں جاتی ہے. قرآن الحکیم کے لیے ایکسیپشن یہ تھی کہ وہ ٹاپ شیلف میں ہوئے گا. تو
یہ جو ایک چھوٹا سا اقدام ہے، میں آپ کو اس مثال سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی. اگر لائبریرین نہ مانتا، آپ جو مرضی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. سو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کا موجود ہونا ضروری ہے، ایک کمیونٹی کوہیژن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گی. تو استاذ جو آپ نے آئی تھنک یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ بحیثیت مسلمان ہم تو ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جی، اور ہم تو اس مذہب کے پیروکار ہیں جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ تمہارے سچے خدا کو وہ برا نہ کہیں. تو جو ٹالرنس اور جو کمپیشن اور جو ہارمونیس کو ایگزسٹنس کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور قرآن اس کا ایک مظہر ہے، احادیث مصطفیٰ اس کا ایک مظہر ہے، تو ہم تو باقی کتابوں کی بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تو آف کورس ہم کریں گے کیونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایئر کموڈور صاحب آپ کی طرف بھی میں آؤں، اور خاص طور پہ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یورپ کے اندر آئے دن ایسا ہوتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اور سول لبرٹیز کے نام کے اوپر. ہم یورپ کو کیسے سمجھائیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، قرآن کے ساتھ اور اسلامک سمبلز کے ساتھ، وی مسلمز وی انجوائے اے لیونگ کنیکشن ود دیز سمبلز. ہمارے لیے یہ صرف ایک آرٹیفیشل یا کوئی لائف لیس نعوذ باللہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ہم وی لیو وی بریتھ دیز سورسز آف لا. تو یورپ کو کیسے سمجھایا جائے، اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر آپ جو مرضی کرتے رہیں، یہ الاؤڈ ہونا چاہیے، یہ پرمیسیبل ہونا چاہیے؟ سر تھینک یو ویری مچ فہد صاحب انوائٹ کرنے کا مجھے. دیکھیے میں اسکالر نہیں ہوں استاد صاحب کی طرح، لیکن میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگزامپل یا جو طریقہ کار استعمال کیا تھا غیر مسلموں کو اپنے مذہب اسلام کے ادب کا طریقہ، وہ یہ تھا عملی مظاہروں سے. مطلب کوئی میں سوچ نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ ہوں، جو مسلمان نئے نئے ہوئے ہوں، ان کو یہ اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو یہ حکم دیں کہ جو ان کے ساتھی مسلمان نہیں ہوئے نو مسلم لوگوں کے، ان کو برا نہ کہو. سیلف ایگزامپل کہ ان کا دل دکھے گا. یعنی آپ یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دوسروں کے جذبات مجروح اس طرح بھی ہوں گے جب آپ ان کو برا کہیں گے کہ یہ ہو گیا مسلمان اور وہ نہیں ہوا. بہت ہی امپورٹنٹ. تو یہ عملی مظاہر. بالکل. میں سوری، میں کوئک انٹرجیکشن، ویری سوری، لیکن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سامنے ان کے والد کو کوئی برا نہ کہے، بالکل ان کا دل دکھے گا. ان کا دل دکھے گا. تو اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جب یہ کر رہے ہیں، یعنی ہمارا مذہب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا. چلیں پریکٹیکل تھوڑی سی ایک میں ایگزامپل دے دوں. 9/11 ہوا اور بہت سارے ظاہر اس میں جان سے گئے لوگ. میں لوگوں سے اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی نام سلیمان دنانی کا نام سنا ہے؟ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جو جیسے مجھے نہیں پتا تھا تو نہیں جانتے زیادہ تر لوگ کہ کون ہے. 9/11 ہوا، 90th فلور جو تھا اس پہ اس کا دفتر تھا. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں سینئر مینجمنٹ میں تھا. جب یہ دھماکہ ہوا، بلڈنگ گرنے والی تھی، تو اس نے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا، اور مسلمان تھا یہ، اور ایک ایک کو پکڑ کے باہر بھیج رہا ہے، دھکیل رہا ہے. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں تم بھی نکلو. اس نے کہا نہیں، میں اور لوگوں کو لے کے آتا ہوں. تو یہ نکالتا رہا. جب بلڈنگ کلیپس ہوئی تو باہر جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے نکالا وہاں سے؟ تو انہوں نے کہا سلیمان دنانی نے. سبحان اللہ. جب یہ پتہ کرایا گیا کہ سلیمان دنانی خود کدھر ہے تو پتہ لگا کہ وہ جان سے گیا اسی بلڈنگ کے اندر خود. کبھی میڈیا نے یہ کور کیا؟ ہم پہ یہ لازم ہے. آپ نے پوچھا نا کریں کیا؟ کریں یہ کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم یہ وہ لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. سلیمان دنانی کا کبھی کسی کو بتانے کا ٹائم نہیں ملا ان کو، میڈیا کو، یا بتانا نہیں چاہتے. جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، ایک پرسیپشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک امریکن ایک پبلک پالیسی ایک NGO کہہ لیں یا آرگنائزیشن ہے، اس نے سروے کیا اور لوگوں کے انٹرویو کیا امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہے مڈل ایسٹ میں، کیونکہ مسلمان شرارت کرتے ہیں تو ان کا سمبل ہے اقربا، تو اس کو بومنگ کریں. تو 25% امریکیوں نے کہا کہ ضرور کرنی چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا تھا. وہ ایک ڈزنی لینڈ میں الادین کا محل ہے جس کا وہ نام لے رہے تھے. یعنی کسی امریکی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے، یہ دہشت گردی کی بلڈنگ ہے، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی ہے، یہ کس کی ہے. 25% نے کہا ہمیں بومنگ کرنی چاہیے. تو یہ کیا، تو یہ پرسیپشن، میں یہی اگنورنس اور
مس پرسیپشن کا ایک امیلگم. ایک بہت زیادہ. آپ ایک پچھلے دنوں ایک سروے ہوا 1000 ہالی ووڈ کی فلموں کا, اور کسی جیک شائن ایک امریکن ہے, اس نے ایک سروے کیا, اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں جی. اس نے ایک سروے کیا جو امریکہ نے ہالی ووڈ میں 1000 فلمیں بنی ہیں جن کے اندر مسلمانوں کا ذکر ہے. تو آپ حیران ہوں گے, اس نے کہا کہ 12% ان فلموں میں مسلمان کو پازیٹیو دکھایا گیا ہے. اور اگر وہ مرد ہے اور عرب ہے یا مسلمان ہے تو اس کو یا چور یا راشی یا زانی یا فراڈ یا دھوکے باز دکھایا گیا ہے. پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے, جس طرح کی آپ پرسیپشن بلڈ کریں گے لوگ اسی طرح. انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں میڈیا اس طرح نہیں ہے جتنا ویسٹ کے ہاتھ میں ہے, تو وہ اس طرح پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا پرسیپشن بنانا چاہتے ہیں. 1201 سے لے کے 1274 ہماری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں, نصیر الدین توسی. یہ ایک سائنٹسٹ تھے جی. انہوں نے کتاب میں لکھا, میں پڑھ رہا تھا وہ کتاب, اور وہ انگریزی میں ہے, میں بڑی مشکل سے سوچ رہا تھا, ابھی سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں, میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, آپ کے جواب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جو نہیں جانتا, یہ بڑی میں لفظوں کو کوشش کروں گا طے لگانے کی, جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا, وہ بے وقوف ہے, اس کو فالو مت کرو. دوسرا انہوں نے کہا جو نہیں جانتا اور یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا, وہ طالب ہے یا طالب علم ہے, اس کو سکھاؤ. اور جو نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا, وہ علم کا طلبگار ہے, اس کو سکھاؤ. لیکن جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں, وہ غافل ہے, اس کو جگاؤ. اور آخری سب سے خوبصورت بات ہے, وہ کہتے ہیں جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں, وہ عالم ہے. تو ہمیں اگنورنس کو بتانا پڑے گا, جو نہیں جانتے ان کو جگانا پڑے گا. جو توسی صاحب نے اتنے عرصے پہلے کہہ دیا, آلموسٹ تقریباً 800 سال پہلے, کہ جو اگنورنٹ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں, وہ بے وقوف ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ بجائے ہم جلاؤ گھراؤ کریں, ہم اپنے عملی مظاہروں سے سکھانے کی یہ کوشش کریں کہ ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے. اچھا, ایئر کموڈور صاحب کی بات سے استاذ میں آپ کی طرف آؤں. یہ ویسٹ میں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم کتاب لکھی, اس کا تھیسس یہ تھا کہ مسلمانوں کو اور پیپل آف دا ڈیزرٹ سو آن اینڈ سو فورتھ, ان کو ایسے ریپرزینٹ کیا گیا ہے, جیسے وہ بھی فرما رہے ہیں کہ فلمز آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی تو تھیف آف بغداد یہ ٹائٹل ہے فلم کا, کہ جیسے بغداد جو ہے وہ کوئی چوروں کا, چکوں کا محلہ ہے, حالانکہ بغداد تو اپنے دور کی ہارورڈ اور اسٹینفورڈ اور یونیورسٹی ٹاؤن تھی سب سے بڑی. تو اوور دا ایئرس, اور اس میں اگر ہم ہسٹری میں جائیں, کروسیڈز کے اوپر بھی دیکھیں جب, تو پورا ایک کیس بلڈ کیا گیا مسلمانوں کے خلاف, اور وہ آج تک اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ جاری ہے. اب اس کیس کو سر ہم نے کیسے ویکن کرنا ہے, دنیا کو کیسے بتانا ہے کہ اسلام ان فیکٹ از اے پیس لونگ ریلیجن, اور ہمارے جو ٹیکسٹس ہیں وہ اصل میں پیس اور ہارمنی کی بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کیسے بتانا ہے کہ بھائی ان کی عزت اور احترام جیسے دنیا کے لٹریچر کی ہم عزت اور احترام کرتے ہیں, آپ نے بھی ہمارے سمبلز کو وہی عزت اور احترام دینی ہے. یورپ کے کانٹیکسٹ میں, ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں سر یہ کرنا کیسے ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم کر رہے ہیں, دیٹس ون تھنگ, الف. اور دوسرا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اردو کا مقولہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے. تو جو جس لیول پہ جو کر سکتا ہے نا وہ کرے. اب ویسٹرن فرنٹ پہ وہ لوگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو, یہ کوئی اتنا چھوٹا سولوشن, کوئی شارٹ ٹرم 5 ایئر 2 ایئر سولوشن نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک سوشل پرابلم ہے, یہ ایک کلچرل پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. آپ کو ان سوشل سائنسز کو استعمال کر کے ان سارے ایسپیکٹس کو دیکھنا پڑے گا. اب میں آتا ہوں چھوٹی سی چیز. ہمارے بہت سارے بچے یہاں سے کچھ تعلیم حاصل کر کے کچھ لیبر کلاس میں باہر جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. اگر کوئی یورپ جاتا ہے تو وہ ان غیر مسلموں سے ملتا ہے. وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. اور
وہ لوگ جو اب جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ایمبیسڈرز آف اسلام ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں ایک سیکنڈری ٹرشری لیول بتا رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, اب یہ معاشرتی لیول پہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا اپنا, جیسے کموڈور صاحب نے بھی کہا, اور مورلیس اگر آپ کا مزاج, اگر آپ کی طبیعت ان اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی, اگر وہ دیکھے گا کہ آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک, اور فالو کرتے ہیں, وائی یو ڈو دیٹ, بیکاز مائی پروفٹ یوزڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ میں اس لیے کام یہ کر رہا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. کہا واقعی یہ لوگ, اچھا تم بھی ایسے ہی کرتے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں, پھر آ جاتی ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں. اب ایک اسکول ہے, میرے چونکہ انٹرنیشنلی بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ ٹوٹل تقریباً 1000 بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے, اس ہائی اسکول میں پڑھتا ہے, اور اس سیکنڈری اسکول میں صرف 5 مسلمان بچے. اب وہ جو 5 ہیں نا, وہ اب دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, ان پہ بہت زیادہ پریشر بھی ہے, برڈن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور رسپانسبلٹی ہے, اور ان بچوں پہ بہت زیادہ سٹریس بھی ہے اس چیز کا, کہ جیسے فار ایگزامپل ہوتا ہے نا, بعض اوقات آپ کہیں سیلیبریٹیز کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, یہ وہ سارا وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ دیٹ آئی ٹیک آن دا ریڈ کارپیٹ, ایم آئی ڈوئنگ اٹ رائٹ, کہیں کیمرے کا اینگل غلط تو نہیں چلا گیا. تو اسی طرح ان بچوں پہ بھی اتنا ہی سٹریس ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, کیا میرے عمل, میرے ایکشنز ایز مسلمز ریفلیکٹ کرتے ہیں. So each and every Muslim in West is an ambassador of Islam. So استاذ, can we say کہ ہم اس لیول پہ فیل تو نہیں کر رہے پھر؟ جی, میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں صرف اس کی نشاندہی نہیں کر رہا. اب جب آپ ایمبیسڈر بن جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمبیسڈر ہوتا ہے اس کی ٹھیک ٹھاک ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ملک کو ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ایمبیسڈر کی اتنی زیادہ ٹریننگ, وہ پورا سٹاف لگا ہوتا ہے کہ جی ایمبیسڈر صاحب سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے ایمبیسڈر, ہمارے ہر گھر میں ایک ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے نا, ہمارے بچے ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. بے شک. تو ہم نے اپنے ایمبیسڈرز پہ کتنا ان ٹرمز آف ایز اے مسلم ان کی تربیت پہ, ٹھیک, یہ چیزیں تربیت سے آتی ہیں, ڈگریز سے نہیں آتی. آپ کے اسکول میں کہتے ہیں یہ نہیں ریفلیکٹ, یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ تربیت ہے. سو دس از دی سولوشن وچ ول ایونچولی کاؤنٹ. تو استاذ یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے, اور ایک سوال آپ دونوں کے سامنے میں رکھوں گا. ویسٹ میں اور ایون امریکہ میں فار دیٹ میٹر بہت سے اسلامک سینٹرز کام کر رہے ہیں, ایکیڈیمک لیول کے اوپر بھی کر رہے ہیں, پھر بھی تربیت کا وہ لیول کدھر ہے؟ ہم پھر کیوں اچھے ایمبیسڈرز نہیں ہیں؟ آئی تھنک دس از اے کویسچن جو ہمیں بھی ایڈریس کرنا ہے. پاکستان کے لیول پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, مگر انٹرنیشنل لیول پہ بھی, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ہی ہمیں اسلاموفوبیا کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ویورز, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ڈونٹ گو اینی ویئر, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ول بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ویورز, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ یورپ کے اندر ہوا اس کے اوپر بھی کانورزیشن کر رہے ہیں, اسلاموفوبیا کے اوپر ان جنرل بھی ہم کانورزیشن کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ بہت سے اسلامک سینٹرز جیسے انگلینڈ میں, یورپ میں, امریکہ میں کام کرتے ہیں, لیکن وہ ایمبیسڈرز جو کہ اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں, جو اسلام کے ایسے ایمبیسڈرز بنیں کہ جو مس پرسیپشن اسلام کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں یہی سوال پہلے تو ایئر کموڈور صاحب کے سامنے رکھوں گا. سر, کاؤنٹلیس تھنک ٹینکس اور بہت سے سینٹرز بھی موجود ہیں, ایسا کیوں ہے کہ ہم اس اسلاموفوبیا کی جو بڑھتی ہوئی ویو ہے یا یلغار ہے, اس کو ہم روکنے سے قاصر ہیں؟ سر, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ سینٹرز کی بات کر رہے ہیں, میں نے بھی بہت دیکھے ہیں دنیا میں, جہاں میں جاتا ہوں اسلامک سینٹر, بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن ظاہر ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بنیادی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, قرآن شریف کی یا حفظ کرنے کی, یا بنیادی ایک بیسک ایجوکیشن اسلام.
ہمیں یہ کیمپین یا جہاد کرنا ہے بڑے لیول پہ، انٹلیکٹ لیول پہ. انٹلیکٹ لیول جہاں مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کے بدل سکیں، ہمارے مذہب کے بارے میں پرسیپشن یا مس پرسیپشن جیسے آپ ہمارے ہیں اس کو بدل سکیں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشن، سیمیول ہنٹنگٹن نے لکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے کلیش آف سویلائزیشن، یعنی یہ 2 سویلائزیشن یا 4 سویلائزیشن کا کلیش ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی کلیش آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ پرسیپشن کا فرق ہے. ہمیں کلیش آف بیسیکلی پرسیپشن کو کرنا ہے کہ ہم پرسیو غلط کر رہے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم امیج بلڈنگ، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا پرنٹ ہے، کتنے لوگ لکھتے ہیں ایسی کتابوں کو جو ایک کاؤنٹر نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکیں. سمپل اگزامپل جو ہم نہیں پروجیکٹ کرتے اپنی اچھائیاں، میں آپ کو 1-2 مثالیں دے کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صومالیہ اور کینیا کے بارڈر کے اوپر ایک شدت پسند تنظیم ہے الشباب کے نام سے. وہ گورنمنٹ کے خلاف کر رہی ہے اور اپنے موٹیو ہیں، وہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بارڈر کے اوپر ایک بس روکی اور بس کے اندر جا کے کہا کہ تمام جو عیسائی لوگ ہیں وہ اس بس سے اتر جائیں، کیونکہ مسلمانوں کو ہم جانے دیں گے جو اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عیسائیوں کو اتار کے گولی مار دیں گے. کتنے لوگوں نے میڈیا میں کبھی رپورٹ کیا کہ تمام مسلمان جو بس میں بیٹھے رہے، انہوں نے انکار کر دیا. They kept sitting. کہ جی آپ مسلمانوں کو، اگر میں نے غلط اپوزٹ کہہ دیا ہو تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نہیں اتریں گے ان کے ساتھ جب تک ہمارے مسیحی بھائیوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے. ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اور بس چھوڑنے سے انکار کر دیا تو وہ پھر چلے گئے چھوڑ کے، لیکن کوئی رپورٹ نہیں کرتا. ایک اسی صومالیہ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کوئی 30 سال پہلے جو پریزنٹ پرنس کریم آغا خان ہیں، ان کے دادا نے کچھ سوچا کہ صومالیہ میں کچھ سکول بنواتے ہیں اسماعیلی فرقے کے، اور ان کا موٹیو یہ ہوگا کہ ہم اسلام کی تو ضرور دیں گے لیکن ہم ہر مذہب کو مانیں گے، ان کی عزت کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے. تو تعلیم کوئی ہم باعث نہیں کریں گے، کہ پریجوڈس نہیں کریں گے، نفرت نہیں پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے تہوار کی تنظیم کریں گے. تو 30 سال پہلے انہوں نے اسکول بنوا دیا، ایک اسکول بنوایا. کچھ عرصہ بعد یہ اسکولوں میں اضافہ ہوتا گیا تو کوئی 75 کے قریب اسکول اس وقت وہاں صومالیہ میں بنا دیے گئے ہیں. 2008 میں وہاں ہنگامے ہوئے اپنے اس ملک کے صدر کے خلاف، صومالیہ کے صدر کے خلاف بہت ہنگامے ہوئے، قتل و غارت ہوئی، آگ جلائی، سینکڑوں لوگ مارے گئے. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ انہوں نے جب علاقے پک کیے کہ کس میں سب سے زیادہ جرائم اور قتل و غارت ہوئے، تو جس میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا وہ علاقے تھے جس میں 75 اسکول تھے. یعنی برداشت بتائی گئی تھی دوسروں کے بارے میں، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو بتایا گیا تھا کہ سمجھنا ہے، آپ فرق کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کلیش آف سویلائزیشن کی طرف ہم جانے کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کلیش آف اگنورینس. یہ ہم نا واقف ہیں. ہم نے کبھی کاؤنٹر بک لکھی کہ کسی ہمارے عالم نے سیمیول ہنٹنگٹن کے مقابلے میں کہ آپ نے کلیش آف سویلائزیشن کہہ رہا ہے، میں اس کو کلیش آف اگنورینس کے نام سے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اچھا استاذ، یہ جو ایئر کموڈر صاحب بات کر رہے ہیں، میں ذرا تلخ سوال، اب آپ کیونکہ یو آر اسکالر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے سینٹرز کام کرتے ہیں، ہم سیکٹیرینزم کو پھیلانے میں زیادہ فوکس ہوتا ہے، اپنے سیکٹیرین آئیڈینٹیٹیز کو پریزرو کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہمارا ایک بحیثیت امہ ایک یونیفائڈ ایک رسپانس ہونا چاہیے، کوہیرنٹ رسپانس ہونا چاہیے، ایک یونیفائڈ آئیڈینٹی، ایک شناخت جس میں اتحاد اور یگانگت نظر آئے، اس پر ہم فوکس نہیں کرتے. کیونکہ مجھے یو کے کچھ اتفاق رہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مسالک کی مساجد ہیں، وہی کام جو ہم یہاں پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کرتے ہیں وہی وہیں پہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ فلانے مسلک کی مسجد ہے، یہ فلانے مسلک کی مسجد ہے، یہ فلانا تہوار ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم فرقہ واریت میں اتنے پھنس چکے ہیں بحیثیت امہ کہ وہ امہ کے درجے کے جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے؟ سر اچھا، میں اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا نا اس میں کہ ہمارے یہاں اتنے سارے اسلامک سینٹرز، پہلی بات تو یہ کہ اسلامک سینٹرز بہت زیادہ نہیں ہیں. آپ اگر ٹورڈ یورپ چلے جائیں آپ کو یو کے میں نظر آئیں گے، سب سے زیادہ دنیا میں کانسنٹریشن کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یو کے میں سب سے زیادہ نظر آئیں گے، پھر امریکہ میں نظر آئیں گے آپ کو. اور پھر تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ اسپریڈ آؤٹ ہیں. بہت کم ملک ایسے ہیں جہاں پہ کمیونٹیز اکٹھی ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. تو یہ بھی ایک ایشو بنتا ہے کہ دیکھیں نا، آپ اگزامپل لیجئے کہ ایک لیٹر پانی ہے، اس میں 2 ڈراپس ڈالیں کسی بلڈ سے کسی بھی نان کلر کیمیکل کے، تو اس میں وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا نا. تو
تو وہ جو ارد گرد کی کمیونٹی ہے اس کے انفلوئنسز اتنے زیادہ ہیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایمبیسڈرز، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ چیز کلیریفائی کرنا ضروری چاہ رہا تھا. جی پلیز آپ. کہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں ان کی ایفرٹس، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے لوگ کمیونٹی میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کمیونٹی میں جائیں گے، جب اپنی ایک پہچان بنائیں گے، اپنی یو ول بی نوٹسڈ دیٹ یو آر سمبڈی، ٹھیک ہے، تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی. اب میں آپ کے اس سوال پہ جو آپ نے مجھے کہا، دیکھیے یہ ضرور ہے، ہم ڈیوائیڈڈ ضرور ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان سینٹرز کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں آپ کو. جی پلیز. کہ سب سے زیادہ انگلش اونلی ٹرانسلیشنز آف دا قرآن کس نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں؟ کسی مسلمان کنٹری نے. ان کے پاس تو پیسے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. یہ نان مسلمز کی طرف سے ہوئی اور یہ موومنٹ چلی جس کے اندر مسلمز کنٹری نے پھر کنٹریبیوٹ کیا. ٹھیک، تو کام ہوا ہے، کام ہو رہا ہے کافی زیادہ، لیکن انفارچونیٹلی ایک تو میڈیا کا بڑا کردار ہے. جیسے کمرور صاحب نے بھی اس چیز پہ کہا کہ وہ ان کو سلیکٹیو چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ان کو جو میڈیا پہ وہ چیز دیکھتے ہیں، یا جو سن اخبار پڑھتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ اخبار پڑھتا ہے، جو فائنینشیل ٹائمز، وہ یہی اخباریں پڑھتا ہے. آپ اس کو کہیں گے نا کہ انڈیپینڈنٹ یہ کہہ رہا ہے یا دا ٹائمز یہ کہہ رہا ہے، نہیں کہتا میرا سن یہ کہہ رہا ہے، یا فاکس یہ کہہ رہی ہے امریکہ کے کانٹیکسٹ میں. تو وہ آپ اسے کہیں گے کہ سی این بی سی یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں میرا یہ. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو وہ بھی ایک فیکٹرز ہیں کہ میڈیا میں وہ لوگ. استاذ میں سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، لیکن چلیں سیکنڈری لیول پہ یا ٹرشری لیول کے اوپر کچھ ایگزامپلس ہیں بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں. اگر ہم اب آ جائیں جیو پالیٹکس کے اوپر، اب 57 ممالک ہیں اور ان میں سے مڈل ایسٹ کی جو ہمارے مسلم ممالک ہیں دے آر ویری ریسورسفل. ان کے پاس ایک فائنینشیل مائٹ ہے، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ طاقتور ممالک ہیں. تو یہ جو اقتصادی طور پہ، معاشی طور پر طاقتور ممالک ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکا کہ ہم نے بھی اس پروپیگنڈا وار کا مقابلہ اپنے پازیٹیو انورٹڈ کامرز میں پروپیگنڈا سے کیا ہو؟ ہم نے ایسے چینلز بنائے ہوں، ایسے اخبارات بنائے ہوں، یا ایسے تھنک ٹینکس ڈیولپ کیے ہوں جن کو یہ ہمارے ممالک سپانسر کریں. اور ہمارے ملک کے اندر بھی جیسے بہت سی انٹلیکچوئل پاور تو ہے، اگر چلے معاشی نہیں ہے، انٹلیکچوئلس تو یہاں پہ بھی ہیں، مصر میں بھی ہوں گے. تو یہ اس لیول کے اوپر ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے کیس کو کیوں پلیڈ نہیں کر پا رہے ڈسپائٹ کہ کچھ ریسورسز بھی ہم موبلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں آپ کو. یہ جو آپ کے سوال کا غالباً اس اگزامپل سے جواب آ جائے گا. جب یہ خاکوں کا مسئلہ پڑا، جب پہلی دفعہ ہوئے، تو آل اوور دا ورلڈ مسلمانوں نے یہ بالکل پسند نہیں کیا اور مظاہرے ہوئے اور بہت سارا ہوا. وہ ٹھیک ہے، آپ نے رجسٹر کروا لیا، لیکن دا تھنگز موو ود دا لا. جو کنٹری گورن ہوتے ہیں وہ لا سے چلتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ میں کتنے لوگ گئے؟ انٹرنیشنل کورٹ میں کتنے مسلم کنٹریز نے وہ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں لوگ گئے. ایک تو یہ لی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرے گا کوئی، رائٹ. ایک یہ گئی سیکنڈ کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی ادر پروفٹس ایز ویل، ایوری ون ول رسپیکٹ دیم ایز ویل. سو یہ مطلب اب انٹرنیشنل کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس تیاری سے جانا پڑتا ہے. اٹس ناٹ آپ کی جیسے ہمارے یہاں چھوٹی کورٹس ہوتی ہیں اس طرح کی وہ کورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب اس طرح کے عملی اقدامات لینے پڑیں گے آپ کو، یہ جذباتی ہو کے باہر نکل کے 1000 لوگوں نے آج کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے رجسٹر کیا، ٹھیک ہے، لیکن اب دیر آر سم پیپل جو کہ دا پیپل آف رسپانسبلٹی ہیں، ٹھیک، کہ اب ناؤ از یور ٹرن ٹو ڈو سم تھنگ. تو پھر تو ایئر کموڈو صاحب میرا خیال ہے بڑا کلیکٹیو فیلئر ہی ہو رہا ہے ہمارا. اور وہ ہمارے جسٹس صاحب جیسے کہتے ہیں OIC نے اجلاس بلا لیا تو غازی صاحب فرماتے ہیں OIC مطلب یہ تو. اور جیسے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا تھا، تو کیوں نہیں جاتے سر؟ دیکھیں ایک
اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. میں آپ کو ایک بہت سپر سٹار دنیا کا اسپورٹس مین ہے, میں نام بعد میں بتاؤں گا, اس کی سٹوری سے بتانا چاہوں گا اس نے کتنی کنٹریبیوشن کی ایک کاز کے لیے. ایک دنیا کا آئی تھنک دا بیسٹ اسپورٹس مین, جو آپ ایگری کریں گے جب میں نام بتاؤں گا, اس کو انٹرنیشنل ہال آف فیم نے کہا کہ ہم نے آپ کا نام لکھنا ہے ہال آف فیم میں. سب کو پتہ ہے امریکہ میں ہال آف فیم ایک سڑک ہے, اس کے اوپر وہ ٹائل لگ جاتی ہیں, اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے, اسٹار لگایا جاتا ہے, اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو چلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیروز کون کون ہیں, ہر ایک کی ٹائل بڑی بڑی لگ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا پرائڈ ہوتا ہے دنیا میں اسپورٹس مین کے لیے یا پولیٹیشینس کے لیے یا سب کے لیے کہ میرا نام ہال آف فیم میں ہے. اس کھلاڑی کو کہا گیا کہ آپ کا ہال آف فیم میں نام لکھا جانا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نہیں اپنا نام لکھوانا چاہتا اپنے ہال آف فیم میں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہال آف فیم میں تو لوگ سفارشیں کر کر اور پوری عمر گزر جاتی ہے اس انتظار میں کہ ہال آف فیم میں میرا نام کیوں نہیں ابھی تک آیا, تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے میں نے نہیں لکھوانا. تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ جو لفظ ہے جس ہستی کا, اس کی بے ادبی نہیں کر سکتا. اللہ. تو لوگ اور حیران ہوئے کہ بھئی اس میں کیا, کس کی بے ادبی؟ لوگ تو ہم نے تو کبھی کوئی نام نہیں چیک کیا. انہوں نے کہا نہیں, میرے نام کے ساتھ جو نام لگتا ہے آپ اگر دیوار پہ کریں گے تو میں اپنا نام دینے کو تیار ہوں, اگر سڑک پہ لکھیں گے یا روڈ پہ لکھیں گے تو میں نہیں دینے کو تیار. اس کھلاڑی کا نام تھا محمد علی باکسر. محمد علی کلے, بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت. اب دیکھیں یہ اتنے, پوری دنیا حیران ہو گئی, پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, کہ کون اتنی بڑی ہستی ہے کہ یہ اپنا نام, یہ اپنی ایک اتنا بڑا آنر چھوڑ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, پہلی دفعہ ہال آف فیم نے اپنا قانون ماڈیفائی کیا اور انہوں نے اس سڑک کے ساتھ ایک دیوار بنائی اور محمد علی کا ادھر لکھا گیا. بے شک. تو اب کتنی پازیٹیو پروجیکشن کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کہ یہ نام قابل ادب ہے. بے شک. اور مجھے بے شک نہ دیں, نعوذ باللہ ان کی بے ادبی نہیں کر سکتا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کنٹریبیوٹ سب اپنا اپنا کریں گے جو جس حالت میں. جو استاد صاحب کہہ رہے ہیں, وہ جو سوال ہے وہ بھی تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں نا. آپ خود ماشاءاللہ انٹرنیشنلی اتنا ٹریول بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مڈل ایسٹ کے خاص طور پہ ممالک ہیں جو متمول ہیں, جو میں لیڈ کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے سر؟ اس کا بھی تو جواب آئے نا آج. آپ ذرا کھل کے جواب دیں گے. لیکن اس کے لیے تو سیلف ایگزامپل کا پہلا لفظ ہے نا, کھل کے جواب دینے کا. تو خود ہی سر نے بھی بتایا اور میں بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیلف ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں آپ. سب سے پہلے آپ نے خود ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, اپنے لیٹ گو کرنا ہے, آپ نے اپنی کاز دیکھنی ہے. اتنا بڑا باکسر دنیا کا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے نام نہیں لکھوانا, نہیں لکھنا تو مت لکھو. پہلے آپ کو اپنے آپ سے نکلنا پڑے گا, پھر مذہب کرنا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا مثال دی کہ کلیش آف سویلائزیشن سیموئل ہنٹنگٹن نے لکھی, ہم نے کتابیں سب نے پڑھ چھوڑی, مسلمانوں نے بھی پڑھ چھوڑی. اس نے یہی کہا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کلیش آف اگنورینس ہے. تو کسی نے کتاب لکھی کہ میں لکھتا ہوں کلیش آف اگنورینس ہے. یہ نا واقفیت یا جاہلیت کا یہ کلیش ہے کہ آپ میرے مذہب سے واقف نہیں ہیں, آپ اس لیے میرے مذہب کی بے ادبی کرتے ہیں یا میرے بے حرمتی قرآن شریف کی کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیں انڈیویجولس پہ آپ نہیں جا سکتے. گورنمنٹ نے ان کی کنڈیم کر دیا کیونکہ ان کے تو رائٹس کا نام پہ آپ کچھ بھی نہیں, گورنمنٹ تو نکل جاتی ہے. ہر گورنمنٹ جب بھی جہاں بھی ہوا ہے یورپ میں تو وہ نکل جاتی ہے کہہ کے کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہماری پالیسی نہیں ہے یہ. وہ تو ایک بچہ جو 18 سال کا گھر سے چلا جائے وہ کہتا ہے یہ اسٹیٹ کی ہو گئی ذمہ داری, ماں باپ نکل گئے بیچ میں سے. تو وہ تو ہیومن رائٹس کے چکر میں نا وہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا کیا دھرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. ہمیں چاہیے سیلف ایگزامپل سے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مثالیں دی اور اتنا زیادہ اتنے بڑے اسپورٹس مین میں نے آپ کو بتایا, اتنے بڑے اسکالرز ہیں. ہم اپنے اندر انڈور بیٹھ کے ساری تقریریں کریں گے, بینر پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں, اس سے نہیں بات بننی. مائنڈ سیٹ چینج کریں دوسرے کا. دیکھیے دوسرا انسان جب بھی کسی طرح بیہیو کرتا ہے, ایک تو ڈکلیئرڈ سائیکولوجیکل پرابلم ہوگا کہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے, کسی کا جینون ہو. میں اس کی بات نہیں کر رہا. کوئی پاگل ہے, کوئی اپنے والد کو بھی جلا دیتا ہے, اپنے بہن بھائی کو, اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن صحت مند جو لوگ ہیں, جو سوچ بچار کرتے ہیں, ہمیں ذہن بدلیں. اور ذہن بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سیلف ایگزامپل بننا ہے کہ ہم مسلمان اس طرح کے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کو نہ کہیں کیونکہ ہم آپ کا بے ادبی. آپ نے شروع میں کہا, سر نے بھی کہا, ہم تو سب کتابوں کو مانتے ہیں, ایمان ہمارا سب پہ ہے. بے شک. عمل ہم ایک پہ کرتے ہیں. بے شک. مانتے تو سب کو ہیں. بے شک. یہ ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا. ہم نے تو لوگوں کو جا کے اویئر کرنا ہے کہ آپ کی جو ساری کتابیں ہیں دوسرے مذاہب کی, ہمارے لیے بات ہے, ہم ان کو کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایز اے کلیکٹیولی انڈیویجول لیول پہ یا انسٹیٹیوشن لیول پہ بینر سے اور صرف کنڈیم کرنے سے اور سوری ٹو سے اس طرح کا اخباروں میں بیان دے دینے سے
آگے نکلنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہ ویلیوز ہیں. اچھا, آپ کی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ایک اس بات سے ایک سوال جو کہ بریک کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ بعض اوقات واقعی کوئی ڈی رینجڈ آدمی ہو سکتا ہے, پاگل آدمی ہو سکتا ہے, کیا ہمیں اس کو اتنی اسپیس بھی دینی چاہیے؟ دیٹس another question that we need to address. ویورز, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ اسی گفتگو کو یہیں سے آگے لے کے چلیں. جی ویلکم بیک ویورز. ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ سوال میں دونوں اسکالرس کے سامنے رکھ رہا تھا کہ بعض اوقات استاذ کچھ لوگ واقعی مینٹلی ڈی رینجڈ ہوتے ہیں, نادان ہوتے ہیں, اور کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں شاید ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. تو کیا ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ایک اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کو وہ پرومیننس ہی نہ دیں جن سے اوور آل لوگوں کے دل چھلنی ہوں, لوگ ہرٹ ہوں, ہم ان کو وہ پرومیننس ہی نہیں دیتے. یورپ میں بہت سا لٹریچر ایسا ہے جو انٹائی اسلام ہے, لیکن ان کو وہ پرومیننس نہیں ملی, وہ لٹریچر اپنی موت آپ مر گیا. تو کیا مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا یہاں پہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے استاذ؟ جی بہت اچھا نقطہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. جی پلیز. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یا یہ صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہو رہا. اگر آپ چلے جاؤ اورینٹلسٹ کی جب آپ کام دیکھیں ارلی 1900s میں یا لیٹ 1800s میں دیکھیں آپ, تو اس میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے آپ کو, اور وہ جتنے ڈائریکٹلی بات کرتے تھے آج اتنی نہیں کی جاتی. اب مطلب چونکہ رائٹنگ سٹائلز بھی چینج ہو گئے ہیں اور یہ وہ, تو لیکن اس وقت بھی جو جس کا رول تھا, علماء نے اپنے لیول پہ چیز کو مطلب ڈیفینڈ کیا. مطلب ایک علمی چیز کو علمی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. ایک اب جیسے اب آپ نے کہا کہ کوئی اگر شخص مینٹلی ill ہے, یہ پہلے جاننا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فوراً ریاکشن شو کرنے سے چیزیں نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں, ہوتی ہیں. کمیونٹیز اس کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ہوتی رہی ہیں, اور کمیونٹیز نے اس کو فیس کیا ہے. اور لیکن میں نے آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے, یہ چیز واقعی دیکھیے, یہ چیز چونکہ اٹس ویری ڈیلیکیٹ, یہاں پہ جو باؤنڈری ہے نا وہ بہت جلدی آپ پھلانگ جاتے ہیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن الحکیم از سو ڈیئر ٹو اس. ایبسلیوٹلی. ہمیں اس سے بہت پیار ہے. بے شک. اب جب تھوڑا سا بھی کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم فوراً اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یا بعض اوقات ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہی آپ کو نقصان کئی دفعہ پہنچا بیٹھتے ہیں. اچھا استاذ, یہاں سے جو ایک سوال میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, ویسٹ میں جو سیکرڈ کا کانسیپٹ ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے. اٹس اے سیکولر فریم ورک. ان کے لیے ہر بندہ ہسٹوریکل فگر, ان کے لیے وہ ایک عام انسان نعوذ باللہ بن چکا ہے. ہمارے نزدیک, اور جیسے یہ بات بارہا ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محترم ہیں ہی, جناب عیسیٰ بھی ویسے ہی محترم ہے, جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ویسے ہی محترم ہے, جناب ابراہیم, جناب نوح, اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں. جو نفس نبوت ہے آف کورس ان میں مراتب کی درجہ بندی ہے, بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے, مگر ان ٹرمز آف پروفیٹہڈ دے آل کیری دا سیم لائٹ. تو ویسٹ کے اندر جب وہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کتابیں, اگر کرسچن بھی ہوں نام کے یا کسی اور مذہب کو, تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ایسا لٹریچر, ایسی موویز, وہ ان کو تو مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب ایسے کانٹیکسٹ میں, ایسے ماڈرن کانٹیکسٹ میں کیسے سمجھایا جائے ویسٹ کو کہ ہمارے لیے ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں, ہمارے پیرنٹس سے, ہماری فیملی سے زیادہ ہم ان سے لیونگ ایک کنیکشن رکھتے ہیں. اور کیسے ان کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمیں افینڈ کرتا ہے, ہمیں ہرٹ کرتا ہے. اگر آپ ہولوکاسٹ کے اوپر لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کو برا نہیں کہنا, یہ اینٹی سیمیٹزم ہو جائے گا, تو پھر کیوں ہمارے فگرز کو, ہمارے سمبلز کو آپ برا کہتے ہیں؟ تو یہ کیوں ہم سمجھا نہیں پا رہے؟ جی استاذ. دیکھیے, ہم نا چیزوں کو بعض اوقات دیکھتے ایسے ہیں کہ ہم آؤٹ کمز کو دیکھتے ہیں. آپ نے ہولوکاسٹ کی بات کی, ہولوکاسٹ کیا ایک ہفتے میں ہو گیا؟ جیوز نے بھی کافی موومنٹ چلائی اس کے بعد,
ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ اور پھر ایسی موومنٹ نہیں تھی کہ صرف سڑکوں پہ جا کے, انہوں نے دا پیپل ان پاور کو استعمال کیا, دا پیپل آف انفلوئنس کو استعمال کیا, ان کی ایکسیس تھی تو ان کو استعمال کیا نا. تو یہ ایک بڑی آرگنائزڈ اپروچ تھی, تحریک تھی, جس کے بعد اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات لیتے ہیں کہ ہم مووی بنانے جا رہے ہیں, لیٹس ایک فلم بنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب سے پہلا کانسیپٹ آئے گا کہ جی اچھا ہیرو کون ہوگا, ٹھیک ہے جی, اچھا تو پھر اس کی شکل دکھائیں گے, تو فوراً وہ کہیں گے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں دکھا سکتے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو مطلب باڈی بھی نہیں کرتے. وہ کہے گا کیوں؟ اچھا جب فیس بک اور یا باقی سوشل میڈیا پہ جو ینگ بچے اور جو ان کے آپ فیس جو ہیں, جو بیبیز ہیں, آپ کو پتہ ہوگا آج کل ٹرینڈ ہے, وہ اپنے بیبیز کی پکچر نہیں دکھاتے, اس کو پھر کوئی ایموجی یا ہارٹ یا کچھ اس طرح کور کر وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے اکمپلش کر لیا آپ نے, ٹھیک. سو اسی طرح سے یہ میں نے جیسے عرض کیا, سب سے پہلی چیز جو ہے ان ٹرمز آف ویسٹ جو ہے, ان کی جو کمیونٹیز ہیں وہ کردار ادا کریں گی. پھر اس کے بعد سٹی لیول پہ آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کنٹری لیول پہ آ جاتے ہیں کہ مطلب, اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ ملنا ہے, ان کو آپ بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے. دیٹس دا بگیسٹ پرابلم وچ از کمنگ اپ, کہ جب میں کہتا ہوں کہ شراب ہم نہیں پی سکتے, تو وہ کہیں گے یو سو اینڈ سو, فلانے نے تو میرے ساتھ وہ شراب پی تھی پچھلے ہفتے, ٹھیک. اب کانٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ کمیونٹی کوہیژن, کمیونٹی کو ساتھ ملا کے آپ علیحدہ رہ کے, اب جو اسلامک سینٹرز ہیں فار ایگزامپل, اس کے اندر ان لوگوں کو انوائٹ کریں. میں آپ کو جب میں ویسٹ میں تھا ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. ایک خاتون مجھے ملی, وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو سخت ناپسند کرتی تھیں, اور 35 سال کی نفرت تھی اس خاتون کی. میں نے ذرا فائنڈ آؤٹ کرنے کی کیسے کیوں, کہنے لگی میرا والد مسلمان ہو گیا تھا, تو جب وہ فوت ہوا تو ان مسلمانوں نے اس کا فیونرل ماسک میں کیا. میں گئی, انہوں نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا. اب وہ خاتون ایک انفلوئنشل خاتون تھی, اب جہاں جہاں وہ گئی ہوگی آپ کے خیال میں مسلمانوں کی محبت پھیلائی ہوگی اس نے. 35 سال کی نفرت. یعنی ہمیں ایسے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں تھوڑا اجتہاد سے بھی کام لینا پڑے گا, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہاں کی سینسبلٹی کے مطابق بھی آپ کو ذرا تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ یا ایڈپٹیشن کرنی پڑے گی. آپ کی بات سے مجھے جی, اب اللہ کی کرنی دیکھیے کہ ان کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے. اچھا واہ, ٹھیک ہے. اور جب ان کا جنازہ پڑھانے لگے, اب کمیونٹی کوہیژن کی بات آتی ہے, تو بہنوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو جلانا ہے. اب وہ ضد میں تھی نا. اب ہم چونکہ ایک جو جتنے بھی ریلیجس لیڈرز تھے ہم ان کے ساتھ ملتے تھے, ہمارا ایک فورم تھا. اب وہ فورم کام آیا, میں نے ان کو فون کیا, میں نے جو پادری تھے جو وہاں, میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, اس کو ریزالو کروانا ہے ہم نے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو جتنی سپورٹ چاہیے نا, مطلب فائنینشیل سپورٹ, وی آر دیئر. انہوں نے کہا کہ جو بیسٹ تابوت بنتا ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہم آرگینک تابوت بنائیں گے. ٹھیک ہے. وہ تابوت بنتا ہے ایک چھال سے, درخت کی چھال سے بنتا تھا وہ. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اس وہ تابوت کون, پیسے کون دے گا, ہم دیں گے, مسلم کمیونٹی دے گی. ٹھیک ہے. ان کا ایک پیسہ نہیں لگا فیملی کا. ٹھیک ہے. ان کی جو رائٹس تھے. اچھا پھر یہاں تک ہم راضی ہوئے. یہ جو آپ نے اجتہاد کی بات کی نا, اب مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اب اگین کوہیژن کم انٹو ایکشن, کہ وہ خاتون نفرت کرتی ہے مسلمانوں سے, اسلام سے. وہ جو موو کر رہی ہے we'll let her do it. یہاں تک کہ جب جنازہ کھڑا ہونے لگا تو we'll ask her and her family why don't you come forward.
ٹھیک. اب دیکھیے this calls for a lot of guts and a traditional scholar might not have done it also, unfortunately. اب یہ جو سارا میں آپ سے بتا رہا ہوں, ہم نے ان صاحب کو ان کا جنازہ پڑھا گیا, ان کو ہم نے دفن کیا, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کی طرح سے ہم نے ان کی فیملی کو اکوموڈیٹ کیا. اگر ہماری کمیونٹی, وہ پادری سے ہمارا وہ جو کمیونٹی کوہیژن نہ ہوتی, ہم ریلیجس لیڈرز آپس میں نہ مل رہے ہوتے, ہماری کمیونٹی آپس میں نہ مل رہی ہوتی, یہ چیز پاسبل نہیں تھی. یار کموڈو صاحب, اکوموڈیشن پہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے وہ اکوموڈیشن اور ٹالرنس کی طرف بڑھنا ہے, تو آپ کے خیال میں ہم اکوموڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے شاید وی آر ناٹ ڈوئنگ ویل, ہم نے ویسے تو مسلمان شاید اکوموڈیٹ نہیں کیا دوسری قوموں کو, جس کا بھی ایک یہ رزلٹ ہے کہ آج لوگ ہمارے خلاف یہ مسکنسیپشنز ہاربر کرتے ہیں. سر, جب اسلام آیا تھا تو نہ نماز کا حکم ایک دم ہوا تھا, نہ شراب کی پابندی ایک یکمشت لگ گئی تھی. یہی اکوموڈیشن ہوتی ہے کہ اکوموڈیٹ کرنا, کہ لوگ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے, یہ کہنا کہ آج فوری طور پہ اس وقت کے بعد نہیں ہوگی, وہ شاید لوگ اتنی جلدی ابزارب نہ کرتے. تو جیسے انہوں نے صحیح فرمایا کہ جب دوسرے ریلیجن سے ایک شخص نے کنورٹ کیا ہے تو اس کی اپنی ویلیوز ہیں, یا اس کی اپنی فیملی جو نہیں ہوئی مسلمان, ان کی اپنی سینٹیمنٹس ہیں. اور اگر آپ ایک کٹ آف لائن اور بالکل ریجڈ کریں گے کہ جی یہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, اس طریقے سے میرا خیال ہے لڑائیاں جھگڑے بڑھتے اور اس کی بے حرمتی ہوتی لاش کی بھی, ظاہر ہے جو چلا گیا اس دنیا سے. سر یہ پھر یہ سختی کہاں سے آتی ہے ہمارے اندر؟ میرا خیال ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھیں, صحابہ کرام کی, تو ہمیں بڑی نرمی, اس میں ٹالرنس, مطلب مائنورٹیز کے لیے, مطلب مجھے یاد آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے کسی مائنورٹی کے بندے کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے ورثاء نہیں ہیں, کل قیامت میں محمد اس کا وارث بن کر اللہ کی عدالت میں اس کے کیس کو پریزنٹ کروں گا. مطلب یہ اس لیول کی دیگر کمیونٹیز کے ساتھ اکوموڈیشن ہے. سر اکوموڈیشن کا تو کوئی, میرا خیال ہے ہماری جتنی اگزامپل ہیں شاید ہی کسی اور مذہب میں ہوں, اور انفارچونیٹلی ہم نے اتنا ہی ریورس کر دیا. ہم نے اکوموڈیٹ کرنا چھوڑ دیا, گراؤنڈ ریالٹیز کو چھوڑ دیا. صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا, فلسطین فتح کیا, تو ایک خیمے میں بیٹھے ہیں, جنگ جیت چکے ہیں, پورے علاقے پہ ان کا قبضہ ہے. بتایا گیا کہ خاتون آئی آپ سے ملنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا بھیجو اندر. آئی اندر. اس نے آگے کہا کہ جس سپاہی کو تم نے قیدی کیا ہوا ہے میرا خاوند ہے, وہ میرا روزگار کا واحد ذریعہ تھا, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, وہ تمہاری قید میں ہے. نہ صرف صلاح الدین ایوبی نے اس کو رہا کیا, جانے کا خرچہ بھی دیا اور رخصت کر دیا. یہ اکوموڈیشن ہے, یہ ویلیوز کی اکوموڈیشن ہے, دوسرے کی ڈیفیکلٹی کو سمجھنا. اگر وہ کہتے ہیں اس نے میرے سے جنگ لڑی ہے, میرا وہ صحیح قیدی ہے, قانونی طور پر وہ میری قید میں ہونا چاہیے. جب انہوں نے دیکھا کہ خاتون اور اس کے بچے بھوکے ہیں اور ان کا گزارا اسی شخص کے اوپر تھا, تو اس کو آزاد کر دیا. تو یہ اکوموڈیشن نہیں ہے. تو ہم نے کبھی آج جیسچر یہ کر سکتے ہیں اس طرح کا کہ دوسرے مذہب کو یا ان کی ویلیوز کو یا ان کی مشکلات کو آپ اس طرح اکوموڈیٹ کریں. اور اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جب عورت یا وہ مرد جو قیدی رہا کیا, وہ کتنے سینکڑوں کو جا کے یہ کہے گا. یہ ہے سپریڈ کرنے کا, یہ نہیں ہے ریجڈ کرنا. تو کوئی پھیلتا نہیں ہے. اگر آپ سختی کریں گے تو نہیں پھیلے گا. وہ رستے میں بھی اور اپنے گھر یا گاؤں یا قبیلے میں جا کے ہزاروں لوگوں کو وہ بتائیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا. تو یہ ہوتا ہے. ہم نے کر دیا مذہبی رسومات پہ کر دیا. صلاح الدین ایوبی اور حضرت یہ ساری عمر روتا رہا, اس نے حج نہیں کیا نا. تو کوئی اس پہ کفر کا فتویٰ, جی حج تو نہیں نہ کیا, پھر اتنا بڑا اسلام کا سپہ سالار تھا, وہ آخر تک روتا رہا. لیکن شاید اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے رکھا. بے شک. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریجڈیٹی کے ساتھ کریں. آپ نے ایک گڈ ول میسج کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے اور اکوموڈیٹ کر کے بھی کرنا ہوتا ہے. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, حضرت علی جب منہ پہ تھوک دیا تو اٹھ گئے. بے شک. انہوں نے کہا کہ تو میرا ذاتی ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیے کیا پیغام دیا انہوں نے کہ میری اور تمہاری جنگ ذاتیات کی نہیں تھی, ایک مقصد کی تھی. لیکن اگر ذاتیات پہ آئی تو میں لیٹ گو کرتا ہوں. تو یہ نہیں, یہ کتنی دفعہ ہم کرتے ہیں اپنی پریکٹیکل زندگی میں. انفارچونیٹلی ہم نے مائنڈ سیٹ کا بدلنے کا نہیں سوچا. وہ آپ نے بڑا اچھا لفظ کیا کہ ویسٹ میں اور یورپ میں سیکریٹ کا لفظ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں وہ اپنے نبیوں کی, میں نام نہیں لینا چاہتا بے ادبی نہ ہو جائے, ان کی اس طرح ادب یا حرمت کا لحاظ نہیں کرتے, اچھا بھلا کرٹیسائز کرتے ہیں. پادریوں پہ فلمیں بنی ہوئی ہیں,
اور بہت بری فلمیں بنی ہوئی ہیں جن پہ ان کی ویلیوز کمپرومائز کرنے کا بتایا گیا ہے، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ اتنی کرٹیسزم جائز ہے. ہمیں ایک ایجوکیشن دینی ہے. اور آخر میں ضرور یہ ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم نے اگر مذہب کی رسپیکٹ کروانی ہے تو ہمیں دنیا میں اپنی ریلیونس بھی کرنی ہے. ہولوکاسٹ کو قانون کیسے بنا؟ ویری امپورٹنٹ. قانون کیسے بنا؟ کیونکہ جیوز ریلیونٹ ہیں دنیا کے لیے، اکانومی میں، میڈیا میں، بزنس میں، ٹریڈ میں. اتنی سی کمیونٹی 1 کروڑ جیوز ہیں تقریباً دنیا میں، لیکن 8 ارب آبادی کے اوپر ان کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے. اور ہم 200 کروڑ مسلمان ہیں اور ہمارے انفلوئنس اس طرح نہیں ہیں کیونکہ ہم دنیا کے لیے اتنے ریلیونٹ نہیں. میں آپ کا تب ادب کرتا ہوں اگر دل سے نہیں کرتا، اگر دل سے نہیں کرتا تو میں آپ کا تب ادب کروں گا آپ میرے لیے ریلیونٹ کتنے ہیں. آپ میری تنخواہ روک سکتے ہیں، آپ میرا جینا تنگ کر دیں گے، آپ میرا گھر اجاڑ دیں گے، آپ میرے لیے ریلیونٹ ہے تو میں آپ کی عزت کروں گا. مسلمانوں میں ریلیونس پیدا کی ہم اپنے یونٹی اینٹ کی مسجد OIC والا کر کے بلا لیا اور ہم نے کہا جی کنڈیم کر. جینٹلمن تھینکس الاٹ استاذ، بہت شکریہ. ایئر کموڈو صاحب بہت شکریہ، بہت مزہ آیا ہے اور بہت ہی ایجوکیشنل کانورزیشن، مجھے تو ذاتی طور پہ بہت ہی مزہ آیا. ویورز، آج ہم نے بہت ہی سینسٹیو ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن رکھی اور جیسے کہ یہاں پہ بات ہوئی، ٹائم از کم، اب وقت آ گیا ہے کہ بحیثیت امہ ہم نے اپنے آپ کو جگانا ہے. اور جیسے ایئر کموڈو صاحب فرما رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے تھے، ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وہ اکرام ہو، ہماری انبیاء کرام کا، ہماری مقدس کتابوں کا، تو ہمیں ایک تو ایمبیسڈر بننا پڑے گا اپنے مذہب کا، ٹالرنس دکھانی پڑے گی، اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پولیٹیکلی، ملیٹریلی، اکنامکلی ریلیونٹ ہونا پڑے گا کہ ہماری بات کو وہ وزن دیا جائے، ہماری بات کو وہ ویٹ دیا جائے کہ دنیا جو ہے پھر ہمارے سمبلز کا احترام کرے، ہمارے سمبلز کا اکرام کرے. اور آخر میں مجھے شیخ حجویر کے ٹیچر ابو الفضل ختلی یاد آتے ہیں. ان کی صوفی لاج تھی، صوفی لاج کے باہر ایک جلی حروف میں لکھا ہوتا تھا، یہاں پہ آنے والے سے اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا بلکہ کھانا کھلایا جاتا ہے. تو اسلام جو اکاموڈیشن کی بات کرتا ہے، ٹالرنس کی بات کرتا ہے، اس کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اسلاموفوبیا کو ریپلیس کریں لو فار اسلام کے ساتھ، اور دنیا جو ہے رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور ان کی مرسی کے ساتھ جڑ سکے. ویورز، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. اٹس یور ہوسٹ فہد علی قاسمی سائننگ آف.